السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اوکے، ٹائپنگ یوز کیجیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اوکے، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، کچھ فلائر پہ مینشن بھی تھا کہ آج کا جو سیشن ہے وہ جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہوا ترکی میں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سو پہلے تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ ترکی میں جو 2023 اس ایئر میں جو ارتھ کوئک آیا وہ تقریباً 7.8 میگنیٹیوڈ کا تھا، جو صبح 4:15 پہ آیا ہے، اور اس کا جو آفٹر شاک تھا وہ تقریباً 11 منٹ کے بعد دوبارہ سے آیا، جو کہ 6.7 میگنیٹیوڈ کا تھا، یعنی 2 hits one after another۔ اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جس سے کہ بے حساب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور ایک ہلا دینے والی چیز تھی۔ اور سیم جو ارتھ کوئک ہے ٹرکی میں ہی تقریباً 84 ایئرز بیفور، دسمبر 1939 میں سیم میگنیٹیوڈ کا 7.8 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک تھا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئیں۔ اب اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو جو آپ کو ٹاپ لسٹڈ 15 ارتھ کوئکس ملتے ہیں، ان میں ایک ارتھ کوئک وہ بھی ہے جو پاکستان میں 2005 میں آیا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو وٹنس بھی کیا۔ سبحان اللہ، وہ بھی ایک دل ہلا دینے والی چیز تھی، اور اس کا اثر بہت ساری دیر تک، کافی ٹائم تک ہمارے اوپر رہا، لیکن وہ اثر کیسا ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ زمین کے ہلنے کے بعد ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے، اصل میں کیسا اثر ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو ارتھ کوئک تھا وہ اس کا میگنیٹیوڈ 7.6 تھا، جو کہ اس ترکی کے اس ارتھ کوئک سے تھوڑا کم ہے، لیکن وہ بھی ایک اسٹرانگ ارتھ کوئک تھا۔ اور اس میں جو ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ وہ 60 سیکنڈز رہا ہے۔ نارمل ارتھ کوئک میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نارمل ارتھ کوئک 20 سے 30 سیکنڈز تک رہتا ہے، یعنی جو زمین ہلتی ہے وہ 20 سے 30 سیکنڈ تک ہلتی ہے، لیکن جو پاکستان میں 2005 میں آیا اس میں جو زمین کا ہلنا تھا وہ تقریباً 60 سیکنڈز تک رہا، اور اس میں بھی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا، بلکہ جن لوگوں نے وہ ایریاز وٹنس کیے جس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زمین کھلی ہے اور پورے کے پورے شہر اور بستیاں اور جو ایریا ہماری نظروں کے سامنے تھا وہ پورا اس کے اندر چلا گیا۔ اور سیم چیز ہمیں ترکی میں بھی ملتی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس کو وٹنس کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی لائف میں اس سے پہلے ایسا ڈیزاسٹر نہیں دیکھا، ایسا ارتھ کوئک نہیں دیکھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بالکل ایسا لگا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، یعنی وہ ایسی چیز تھی جس سے کیا یہ سینسیشن آ رہی تھی کہ اینڈ آف دا ورلڈ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت سیویئر جو ارتھ کوئک تھا وہ جاپان میں 2011 میں آیا 11 مارچ کو۔ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھا، وہ 9.1 میگنیٹیوڈ رکھتا تھا، اور اس سے یعنی اس کا جو آفٹر ایفیکٹ تھا وہ یہ کہ اس سے سونامی جنریٹ ہوئی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ ہوئی تھی۔ یہ بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ہے، تقریباً 11-12 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے چائنا میں 2008 میں آیا، وہ 7.9 میگنیٹیوڈ کا تھا، اور بھی بہت سارے علاقوں میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔
لیکن یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ پاکستان کے قریب ہیں، یعنی ہمارے نیبرنگ ایریاز ہیں. آپ دیکھیں بہت زیادہ دور ترکی بھی نہیں ہے، چائنا بالکل ہمارے نیبرز میں لگ رہا ہے. تو جب ہم ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں تو بس ہم اوور لک کر دیتے ہیں کہ شاید یہ انہی کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ تم صبح شام ان ایریا سے گزرتے ہو، تم انہیں وٹنس کرتے ہو، لیکن تم ان سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ دھسا دے تم کو زمین میں اور یکا یک یہ زمین ہلنے لگ جائے. تو سیم ریمائنڈر ہمیں سورۃ الملک میں دیا گیا، جو کہ جس کا پریکٹیکل یہ نمونہ تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرے اور تم جلد جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ریمائنڈر قرآن پاک ہی میں رہے اور ہم اسے کبھی اپنی لائف میں پریکٹیکل نہ دیکھ سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو پچھلی قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ آتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی تباہی جو ہے وہ بہت ایکسیسو رین سے ہوئی تھی، فلڈ سے، پانی سے غرق کیے گئے، جو کہ بیک ٹو بیک ہم اپنی لائف میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت سارے ایریا سیلاب کے اندر آتے ہیں، پانی سے غرق ہو جاتے ہیں اور بس ہم دیکھتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی سمود، ان کو بھی زلزلے سے ہلاک کیا گیا. اور لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا گیا. شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو بھی زلزلے سے ہلاک کیا گیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک بہت بڑی برائی جو کہ ہمیں آج کل ہر دوسرے شخص کے اندر نظر آتی ہے، وہ ہے ناپ تول میں کمی. چاہے یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو اور چاہے یہ حقوق سے ریلیٹڈ ہو، یہ کمی جو ہے یہ اب ہر دوسرے شخص کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 97 and 8، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں یہ جو ٹائم پیریڈ تھا یہ تقریباً ایسا ہی تھا جس میں عموماً لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایون بیفور فجر ٹائم پیریڈ. جیسے پاکستان میں آج کل 5:30 ٹائم پیریڈ ہے، تو 4 بجے 4:15 بجے عموماً لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں آپ کو ایون سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور خوابوں میں ہی آپ کو فرشتے نظر آ گئے. یعنی یہ جو عذاب ہے یہ تھوڑا سا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، سخت ان سینس کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کو کچھ 1-2 سیکنڈ پہلے 60 سیکنڈ پہلے آپ کو پتا چل گیا اب ہل رہا ہے، بہت زور سے ہل رہا ہے، بچنا مشکل ہے. یعنی ایک سائنز آنے شروع ہو گئے. وہ 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس ایک تھاٹ پروسیس کے لیے، ایون اللہ کو بلانے کے لیے، ایون سجدے میں گرنے کے لیے بھی نہ قبول ہو، لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی ساری لائف میں ایک اچھے ایکشنز میں گزرتے ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کو بھی اسی چیز کے اندر استعمال کر رہے ہوں گے نا. تو وہ پھر آپ کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہے، لیکن سوتے ہوئے ایک اوپر سے عذاب اور ایک آفت آ گئی. اور یہ ریمائنڈر بھی ہمیں قرآن پاک میں دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ پھر اسی طرح سے جو اس کے بعد آیت ہے اس میں ہے أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن چڑھے آئے اور وہ کھیلتے ہوں. یعنی ایک دن کے ٹائم پیریڈ میں جس وقت انسان اپنی نارمل روٹین کے کاموں میں مشغول ہے، اس وقت اوپر سے عذاب آ جائے اور اینڈ آف لائف کا الارم بج جائے. یہ وہ سب ریمائنڈرز ہیں
یعنی ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے تو بے حساب دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، کبھی قوموں کے قصے سنا کر، کبھی سمپل سینٹینسز میں، بہت زیادہ دفعہ ریمائنڈرز آئے. ان میں سے میں نے صرف کچھ جو ہے وہ اٹھائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ ایریا ہے، یعنی یہ وہ پارٹ آف قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن پاک میں ان سب چیزوں سے ڈرایا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب جیسے سورۃ الملک کی جو آیات ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر رات کو سورۃ الملک کی آیات پڑھ کے سورۃ الملک پڑھ کے سوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر ہم ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کیا؟ ہم واقعی پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اصل میں نہیں پڑھتے، یعنی ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے. ہم پڑھتے ہیں بس یا تو سمجھ ہی نہیں آتا، یعنی ہمیں قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، اور پھر ہم سمجھنے کی ایفرٹ بھی نہیں کرتے. پھر بعض اوقات ایسا ہے کہ ہم سمجھ تو رہے ہیں لیکن بس ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تھا، اور ان سے بھی پچھلے لوگوں کو کی کہانیاں ہیں اور ان کی قوم کو وارن کیا تھا. مے بی یہ وارننگ ہمارے لیے نہیں ہے. مطلب ہم بس یوں اس کو ٹیک اٹ ایزی اور ہم اس سے گزر جاتے ہیں. اوکے فائن، یہ تو پچھلے لوگوں کے لیے. اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پریکٹیکل وارننگ دے دیتے ہیں. وہ سب کچھ جو قرآن پاک میں آیات کی شکل میں موجود ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک پریکٹیکل وارننگ آ جاتی ہے. جیسے ابھی یہ لیٹسٹ ہے، اور اس سے پہلے کئی ہمارے ایریاز میں بھی آئے. ہم بچ گئے ہیں، وہ ہمارے لیے الحمدللہ کہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے. پچھلے جتنی وارننگز آئی ان میں یہ ترکی والے بھی بچے ہوئے تھے. یعنی آپ دیکھیں 39 میں جو وارننگ آئی، اس کے بعد میرا خیال ہے 80s کے ٹائم پیریڈ میں بھی ایک بہت سیویئر زلزلہ جو ہے وہ ترکی میں آیا تھا. اور جو آگے پیچھے کے ایریاز میں 2000 سے لے کر 2023 تک جو آئے ہیں، ان سب میں یہ ترکی والے بچے ہوئے تھے. لیکن آج ان کا الارم بج گیا، اینڈ آف لائف ہوگی. اور اسی طرح سے ہمارے لیے بے حساب ریمائنڈرز آئے. ایک دن ہمارا بھی اینڈ آف لائف ہونا ہے، چاہے وہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی گرفت سے جائیں. اس انسیڈنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے ہم بچ بھی گئے تو بھی تو لائف کو اینڈ ہونا ہی ہے. ون ڈے سونر اور لیٹر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد. ہم ہر سال اپنی ڈیتھ ڈیٹ سے گزرتے ہیں. ہمیں برتھ ڈے یاد ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ایوری ایئر ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ایونٹس ہم نے اپنے کیلنڈر میں رکھے ہوئے ہیں جس کو ہم ہر سال مناتے ہیں. فلاں کی برتھ ڈے، فلاں کی برتھ ڈے، فلاں کی برتھ ڈے. اور ہم ہر سال اپنی ڈیتھ ڈیٹ سے گزرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اتنے سال کے بعد اس ڈیٹ کو ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا. وہ چاہے کسی بھی چیز سے آئے، چاہے وہ بستر مرگ پر آئے، بیماری سے آئے، کسی اچانک کسی چیز سے آ جائے، لیکن اس نے آنا ہے. یعنی وہ طے شدہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو انسان دنیا میں آ گیا وہ اصل میں دنیا سے واپس جانے ہی کے لیے آیا ہے. کسی انسان کو یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. پھر آپ دیکھیں کہ پریکٹیکل ریمائنڈر آ جانے کے بعد بھی کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہے. اوکے فائن، کہ ترکی والوں کے اوپر تھا، ہم تو پھر بچے ہوئے ہی ہیں، ہمارے اوپر تو کچھ ایسا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ الارم ہم سب کے لیے ہے. یعنی ہم سب کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے. ان لوگوں کی تو مہلت ختم ہو گئی نا، لیکن اس ٹائم کے اوپر ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. ہم مور اور لیس سب ایک ہی جیسے فتنوں میں گرفتار ہیں. دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا، مٹیریلزم ہے، دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے کی فکر ہے. اور سوشل میڈیا کا فتنہ ایک الگ اپنی جگہ، جس کو پازیٹیوٹی کے لیے کم اور نیگیٹیوٹی کے لیے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. غافل ہیں، نمازوں سے کیا، روزوں سے کیا، اپنی ذمہ داریوں سے کیا، ہر چیز سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لغو ہے ہمارے اندر، یعنی کھیل تماشا جتنی سیریسنس نہیں ہے، جتنا زیادہ کھیل تماشا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ میں یعنی میرا بھی یہی حال ہے کہ جب مجھے یہ نیوز پتہ چلی تو مجھے جب پتہ چلا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دیکھو ترکی میں کیا ہو رہا ہے، تو آئی واز جسٹ اوکے. ایک نارمل ہیلنگ ہوگی، جیسے ایک نارمل شیک ہوگا، جیسے پاکستان میں پچھلے کافی ٹائم سے ہلکے ہلکے جھٹکے آ رہے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہلکے ہلکے جھٹکے، کبھی ایک ایریا میں کبھی دوسرے ایریا میں.
تو میرا بھی یہی تھا کہ یہ نارمل سا ہوگا، اور جیسے چھوٹے چھوٹے زلزلے یہاں آ رہے ہیں وہاں پر بھی آیا ہوگا. لیکن جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی یا اس کی پکچرز دیکھی تو سبحان اللہ آئی واز شاکڈ کہ یہ تو بہت بری طرح ہلا دینا تھا. یعنی کوئی نارمل ہلانا نہیں تھا، یہ تو بہت زیادہ ہلانا تھا. اور پھر میں مطلب آل آف اے سڈن، یعنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک چیز جو بہت زیادہ کھپ گئی، اور میں اس فیلنگ کے اندر جو ہے وہ کافی ٹائم پیریڈ تک رہی، اور انکانشیسلی وہ ساری بیک ٹو بیک تھاٹس میرے اندر آتی گئی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. یعنی میں بھی تو ان لوگوں میں شامل ہو سکتی تھی جن کے لیے جو پچھلی وارننگ تھی وہ لاسٹ تھی، اور آج ان کے لیے لاسٹ کال ہے. یعنی آج بس آپ ختم. پچھلی وارننگ جو آئی تھی وہ لاسٹ وارننگ تھی، اور آج جو ہے وہ ٹائم اینڈ ہونا ان کے لیے رکھ دیا گیا. ان میں بھی تو ہو سکتی تھی. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب ہوا ہے تو تقریباً 10 to 11 AM کا ٹائم تھا، صبح 10 سے 11 بج رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت، مجھے نہیں پتا تھا کہ کس ٹائم کے اوپر ترکی کا یہ انسیڈنٹ ہوا. تو میں جو ہے سوچنے لگ گئی کہ اس ٹائم کے اوپر ایک ترکی کے ایک ماں کے اوپر کیا گزرا ہوگا. اب چونکہ مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں تھا اس وقت، تو میرے ذہن میں جو تھاٹس آ رہی تھی میں وہی آپ سے شیئر کروں گی. کیونکہ ترکی میں تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو سب سو رہے تھے، لیکن کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں جب یہ انسیڈنٹ اس حال میں ہوتا ہے کہ آپ 10 سے 11 AM کے درمیان میں، تو ایک انسان کس سوچ سے گزرتا ہے. آپ دیکھیں ایک نارمل ڈے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی نارمل دن آپ صبح سے شروع کرتے ہیں، آپ جو ہے صبح اٹھے ہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی. اور ہماری فجر کی نماز کیسی ہوتی ہے، ہم بڑی مشکل سے اس میں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر نکل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پورے دن کی اس نماز کے اندر پلاننگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، کہ ایک وہ رش ٹائم ہوتا ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کہ سارے دن کی پلاننگ آپ کی نماز کے اندر ہو گئی. اب نماز کے بعد کیا ہے کہ جی ناشتہ بنایا، پھر بچوں کو جگایا، پھر بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کیا. اب بچوں کا اسکول کا ٹائم ہو گیا، تو ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے وہ ایک رش ٹائم ہوتا ہے. لنچ باکس بیگ میں ڈالو، لنچ باکسز ڈالو، پھر اس کے بعد ہوم ورکس بکس پوری ہیں، ہوم ورک پورا ہے، بچے نیٹ اینڈ کلین ہیں، سب کو کر کے آپ بچوں کو بھیج دیا. اور جب ہم بھیجتے ہیں تو ہمارا ایک جنرل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فور ہیڈ کے سارے بچے لے کر جا رہے ہیں. اب جب بچے چلے جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے وہ نارمل کہ اب ہم کلیننگ شروع کر دیں گے. پھر کلیننگ میں ہمارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کلیننگ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ پکائیں گے. بلکہ کلیننگ کے دوران ہی ذہن میں کیا تھاٹ آ رہی ہوتی ہے، کیا پکنا چاہیے آج، جو ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارا کہ آج کیا بنے. یہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ تو یہ بچہ نہیں کھاتا. یہ بنا لیتے ہیں، اور یہ تو یہ بچہ نہیں کھاتا. یعنی چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ 10 سے 11 کا ٹائم پیریڈ ہے، تو میرے ذہن میں یہی تھاٹ آ رہی تھی کہ ایک ماں نے اپنا دن کا آغاز ایسے نارمل روٹین میں کیا. بچوں کو بھیجنے کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں وہ سب کر رہی تھی، اور کیا ہوا کہ اچانک سے زمین ہلنے لگے. تو جیسے ہم پچھلے کئی زلزلے ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایک دم سے جب زلزلہ آتا ہے تو پہلے جو سب سے پہلی فیلنگ آپ کو آتی ہے کہ شاید آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب آپ تھوڑا سا نوٹس کرتے ہیں، یا اگر اس کا جھٹکا ذرا تیز ہو، تو پھر آپ کو ہوتا نہیں مجھے چکر نہیں آ رہے، یہ اصل میں زمین ہل رہی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس ماں کو جس وقت یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ تو واقعی ہی زلزلہ ہے، اور پھر زلزلہ بھی تیز ہوتا گیا، اور بہت گھر بھی بہت زور زور سے ہلنے لگ گیا. تو سب سے پہلی تھاٹ کیا آتی ہے ایک ماں کے ذہن میں، سب سے پہلی تھاٹ کیا آئے گی؟ چونکہ میں ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ رہی تھی، ٹوٹلی میں ان کو فیل کر رہی تھی کہ وہ اس سچویشن میں وہ کیا فیل کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آئی کہ مجھے اس سارے سینیریو میں جو سب سے پہلا خیال آئے گا
وہ اپنے 4 ایئر بچے کا خیال آئے گا جس کو گھر اسکول سے بھیجا ہے، اور اب اتنے زور سے جب سب ہل رہے ہیں اور آگے پیچھے آپ کو بلڈنگز کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور شور شرابہ اور یہ ساری چیزیں ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اس سب سے چھوٹے بچے کا خیال آئے گا جسے گھر کا راستہ نہیں آتا. اور پھر بار بار یہی ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اس ساری بھاگ دوڑ میں اب ٹیچرز بھی بھاگ رہے ہیں، سارے بچے بھی بھاگ رہے ہیں، کہیں کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کہیں کچلا نہ جائے، باہر نکل آئے گا تو گھر کا راستہ نہیں آتا، گم ہو جائے گا، کہیں کوئی پکڑ کے نہ لے جائے. پاکستان میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ سارے خیالات جو ہیں وہ سب سے پہلا خیال ایک اس بچے کا، پھر اس کے بعد اسی اسکول میں پڑھنے والے باقی دو بچوں کا کہ سب کیسے ہوں گے، یعنی کیا سچویشن کریٹ ہوئی ہوگی. اور پھر چونکہ میرے اپنے بڑے 2 بچے بورڈنگ میں، تو پھر ان کی ایک الگ خیال کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا سچویشن ہو رہی ہوگی. اور پھر میں سوچ رہی کہ اگر ایک اس سیناریو میں اگر میری جیسے ایک ماں ہو تو وہ سب سے پہلے اپنا فون ڈھونڈے گی کہ یا اللہ میرا فون کہاں ہے، میں پوچھوں تو صحیح جو بورڈنگ میں ہے وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ صرف 60 سیکنڈز کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ نے اللہ کو جان بھی دینی ہے، چونکہ وہ اتنا سیویئر انسیڈنٹ تھا جس میں بہت سارے لوگ مر گئے اور اس میں بے حساب مائیں بھی تھی. تو وقت کے ایک چھوٹے سے حصے میں آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے، اور جب آپ یہ دیکھیں گے، یعنی اب ایک ماں یہی دیکھ رہی ہے، فون ڈھونڈ رہی ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ اب اس کا گھر بھی گرنے والا ہے. یعنی وہ شدت جو ہے وہ ہلنے کی اتنی تیز ہو گئی کہ گھر گرنے لگ گیا. تو اس وقت اس کو خیال آیا کہ میرا تو جو ہے وہ واپسی کا ٹائم ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ شاید اس سے پہلے بھی اس چیز کا خیال آئے کہ یا اللہ یہ تو گھر تھا جو کہ میری پوری زندگی کی کمائی تھی، یہ ایک چھت اور یہ بھی جا رہا ہے. اور جس وقت اس چھت سے آسمان نظر آیا اور پھر آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے، اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، سورۃ القیامہ میں آیا 28 سے 30 میں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اس ٹائم پر آدمی یہ سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. یہ کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ یعنی اب ہر کوئی ہیلا بہانہ کام نہیں آنا، بس اب جانا ہی ہے. اب جو مرضی کر لو، اب نہ کوئی دوائی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دعا کام آئے گی. اب آخری وقت آ گیا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ دن وہ ہوگا جب کیا، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، رب کی طرف، تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. اور پھر وہ جو سوچوں کا محور بچوں اور گھر کے نقصان کا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ زلزلے کا جو ڈیوریشن ہے وہ 20 سے 30 سیکنڈز ہے. یہ سب کچھ تو بہت تیزی سے گزرتا ہے. پہلے آپ کو کچھ لمحے دنیا کا خیال آتا ہے اور جس وقت نظر آتے ہیں فرشتے تو پھر اپنا خیال آتا ہے. تو اگر ہم پاکستان کا بھی ایک نارمل جو بہت سیویئر زلزلہ تھا اس کو لیں 60 سیکنڈز کا بھی، تو آپ نے کچھ ٹائم پیریڈ تو بچوں کے بارے میں سوچا، جیسے میں نے بتایا بیک ٹو بیک ہر ایک آپ کے ذہن میں آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں بھی ذہن میں آ رہی ہوں. گھر گرنا شروع ہوا تو گھر کا نقصان ذہن میں آیا، اور جب نظر آئے فرشتے تو اپنا نقصان ذہن میں آیا کہ یہ تو اب جانے کا ٹائم ہے، اب تو پکا دنیا سے رخصتی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ہر انسان اس سچویشن سے گزرے گا، ہر انسان اس سچویشن سے گزرے گا. اور یہ آل آف اے سڈن ہی ہوتا ہے، کوئی بتا کے نہیں آتی، کوئی چیز بھی بتا کر نہیں آتی. ڈیتھ، چاہے آپ ڈیتھ بیڈ پہ بیٹھے ہیں، کسی مرض میں گرفتار ہیں، تو بھی ایک ٹائم پیریڈ تک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے. اب مشکل ہے، نہیں ٹھیک ہو رہی، صحت نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کب جانا ہے، کس لمحے میں جانا ہے. وہ جو لمحہ ہے نا وہ آل آف اے سڈن ہی ہوتا. بس ایک جھٹکا ہوگا اور فرشتے نظر آئیں گے اور بس اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہو جائے گا روح نکالنے کا. کسی کا جلدی ہوتا ہے، کسی کا دیر سے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں تو پھر اس کے بعد کی ہیں، لیکن عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے.
اور وہ جو پہلی فلم ہے اب وہ چینج ہو جائے گی. اب آپ کو دنیا کی کوئی چیز فیسنیٹ نہیں کرے گی. جب نظر آئیں گے فرشتے تو ہر وہ ڈیٹیچمنٹ ہو جائے گی. ہر مٹیریلسٹک چیز سے ڈیٹیچمنٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یا اللہ میری نماز، میں نے تو صبح فجر کی نماز میں بھی دن کی پلاننگ کر ڈالی، اور میری نماز کیا ہے؟ میری آخری نماز بھی اچھی نہیں تھی، اور اب تو مجھے موقع بھی نہیں ملنا نماز پڑھنے کا. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم نماز پڑھنے میں بھی رب کے آگے نہیں کھڑے ہوتا. آج میں اپنے رب کے آگے کیسے کھڑی ہوں گی؟ یعنی آپ کے، کیونکہ سورۃ القیامہ میں بھی جب ذکر آتا ہے نا تو اس میں بھی جو ڈیتھ کا ایک سین کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد فلا صدق ولا صلی، یعنی وہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس نے تو نہ نماز پڑھی اور نہ ہی اس نے سچ بولا، یعنی نہ تصدیق کی نہ سچ بولا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. تو یعنی یہ آپ کی پہلی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گی. پھر اوف میرے تو رمضان کے روزے بھی رہتے ہیں، میرے تو اتنے سالوں کے رہتے ہیں. اور پھر زکوٰۃ. اور ہمیں سے ہر انسان اپنے آپ کے لیے، یعنی ہم اپنے آپ کے اوپر اچھی بصیرت رکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے، اور پھر روزے جو ہم رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، پھر ہماری زکوٰۃ کا کیا حال ہے. جو ہم نکالتے بھی ہیں تو ہم دل کی تنگی سے نکالتے ہیں. مال کی کمی کتنی تکلیف دیتی ہے نا، اور ہم اس لمحے کے لیے مال جمع کرتے ہیں جس نے آنا ہے اور سڈنلی پورا کا پورا گھر تباہ ہو جانا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا. اور میرے صدقات، یعنی ہم ہر چیز اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں جس نے پلک جھپکنے میں ختم ہونا. اور پھر میں نے تو یہ کام کرنا تھا، اور ابھی تو میں نے یہ کام کرنا تھا، میری یہ پلاننگ، میری وہ پلاننگ، اور یہ جو کام ہوں گے نا یہ سب نیکی کے کام انسان کو یاد آ رہے ہوں گے. یہ سارا جو کچھ چلے گا نا یہ اس 60 سیکنڈز میں چلنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ جو ہے نا یہ انسان کی یہ پلاننگ اور یہ پلاننگ، اس کا بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی ذکر ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، 99 اور 100 آیا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے. یعنی یہ ایک کامن سینٹینس ہے اس دنیا سے جانے والوں کا. کیا؟ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. رب ارجعون. اور ریزننگ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں وہ سب نیک کام کر سکوں جو میں پیچھے چھوڑ آیا. جو میں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ پلاننگ یاد آئے گی، پلاننگ تھی کہ یہ کام یہ کام یہ کام رہ گیا، یہ کام کرنا تھا. تو یہ جو پلاننگ ہے یہ ہر وہ کام ہے جو ہم دین کا اپنی لسٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور دنیا کی مصروفیات، سو کالڈ مصروفیات ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتی. تو وہ سب یاد آئیں گے کہ ہم تو یہ سب نہیں کر سکے، یہ تو ہمارے کام رہ گئے ہیں، اب ہم ان کو کیسے کریں. اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم پیریڈ جس میں اس دنیا سے ہمیں واپس جانا ہے، اس وقت ہم اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ رب رجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو کیا جواب ملے گا؟ کلا، نو وے، نا، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم واپس چلے جاؤ. انہا کلمۃ ہو قائلھا. آپ دیکھیں کہ کیوں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں جو وہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، اور انہیں مہلت نہیں دی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں کئی دفعہ انہوں نے
اس ہلاوے سے گزرے ہیں جیسے اب ہم گزر رہے ہیں. ہمارے آگے پیچھے جو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. وہ ہمیں ہلا دینے کے لیے، وہ ہمیں یہ ریمائنڈر دینے کے لیے کافی ہے کہ میرا وقت جو ہے، مہلت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. ڈو سم تھنگ فار یور سیلف. وہ انسان ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. لیکن ہم اس ٹائم پر کیا سوچتے ہیں؟ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو ایک جو کامن تھاٹ پھرتی ہے، اس کے پیچھے رہ جانے والے، اس کے بچے، اس کا ہسبینڈ، اس کی وائف، یعنی صرف اور صرف پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سوچا جاتا ہے. اکیلے رہ گئے. اور میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر بچے رہ گئے، بچوں کے پاس ایک پرسن تو ہے، ایک پیرنٹ تو ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک پیرنٹ چلا گیا، بچے 3-4 بچے ہیں اور ایک پیرنٹ ہے، تو وہ اکیلے کیسے؟ پھر ان کے پاس ان کا رب ہے، پھر ان کے پاس مہلت ہے، کام کرنے کا وقت ہے. اکیلے وہ نہیں ہے. اکیلا تو وہ ہو گیا جو اس دنیا سے چلا گیا اور کبھی کہیں نہیں سنا بھی نہیں کہ اس شخص کے بارے میں سوچا جا رہا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا. پیچھے رہنے والے اکثر لوگ جو میت کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے رہ جانے والوں کی باتیں کرتے ہیں، جانے والے کی بات نہیں کی جاتی. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اس سارے سینیریو سے گزریں گے تو ہم جب کہیں گے کہ رب ارجعون، ہمیں واپس جانا ہے، تو ہماری اس کال کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم ہر دوسرے دن تو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، مگر کیا وہ صرف بس ایک دیکھا یا نہ دیکھا برابر ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر دوسرے زلزلے سے ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے میرا پہلا ریاکشن تھا اوکے فائن، نارمل سا ہوگا جیسے پاکستان میں ہر دوسرے دن آ رہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری پرزسٹ کرتی ہے، ہم اس کو ہی رکھتے ہیں، ہم اس کو ہی اسی کے ساتھ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ذکرہ کس کو فائدہ دیتا ہے؟ مؤمنین کو. تو اگر آج ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ نہیں لیں گے، یہ جو ڈراوے، یہ جو ہلانا ہے، یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں، اگر ہم آج ان کو کھلی آنکھوں سے اس ساری چیز کو فیل نہیں کریں گے، ہم اپنی موت کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، تو یقین جانیں کہ جس وقت اس لمحے میں ہمیں رب ارجعون کہنا پڑے گا تو ہمارے پاس ایک لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوگی. ہمارا تو ہر کام پیچھے چھوٹ گیا. یہاں آنے کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، اور مہلت اس دن نہ ملے گی، کوئی another چانس نہیں ہے. ہمیں آج اس ہلائے جانے سے سبق لینا ہے. آج ہمارا another چانس ہے، ہمیں ایک اور چانس مل گیا ہے. ان کا چانس ختم ہو گیا اور ہمارے پاس another چانس ہے. اویل اٹ. اسمارٹ بنے، اویل کریں. وہ ایک قوم تھی، ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ سب جو باقی تبصرے ہیں میں نہیں کر سکتی کہ وہ کیا تھے یا وہ کیا کر رہے تھے. ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس another چانس ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے یہ another چانس for few moments ہے، for few days ہے، for few months ہے، for few years ہے، nobody knows. اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر ہم آج اس another چانس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کے بعد another چانس ہمیں نہیں ملنے والا، ہمارے پاس پھر another چانس نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں گے تو پھر کیا؟ کیوں دنیا میں آپ کو بے حساب یہ چانسز مل رہے ہیں نا. ایک جا رہا ہے ابھی ہمارے پاس چانس ہے، پھر دوسرا چلا گیا تب بھی ہمارے پاس چانس ہے، پھر چلا گیا کوئی پھر ہمارے پاس چانس تھا.
اگر ہم نے اپنی آنکھ نہ کھولی، بصیرت نہ کی، نہ اس سے فائدہ اٹھایا، تو پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اس ہلائے جانے سے پہلے اور اس ہلائے جانے کے بعد اگر ہماری لائف ایک جیسی رہتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. مجھے اور آپ کو آج بیٹھ کر وہ سب اعمال جو کہ ہماری ویٹنگ لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان سب کی ایک لسٹ بنانی ہے، جو ہم اس دن کہیں گے نا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ آج ہمیں فیل کر کے آج کہنا ہے میری لسٹ میں وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جو میں ابھی تک نہیں کر سکی اور وہ میری لسٹ میں ہیں. چاہے آپ دیکھیں کہ فرائض سے شروع کر سکتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، نمازوں کی بہتری کی طرف آئیں. پھر آپ دیکھیں جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے حقوق اللہ ہیں، ہم سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، اور پھر ہم حقوق العباد کی طرف فوکس کریں. ہم اپنی رسپانسبلٹیز کی طرف فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں. یہ جو سوشل پریشر ہے نا، گیٹ آؤٹ آف اٹ، یہ فائدہ نہیں دینے والا. اس سوسائٹی نے میرے اوپر کیا پریشر ڈالا ہوا ہے ڈزنٹ میٹر. اللہ نے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان کو اپنی لسٹ میں ایڈ کریں اور ان کو پورا کرنے کی نیت کریں، پلاننگ کریں اور ان کو کر گزریں. پھر سب سے امپورٹنٹ ایک ایسا کام ضرور سوچیں جو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے فائدہ دے. کیا کیا کام مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں؟ نیک اولاد، کوئی صدقہ جاریہ کا کام، یا وہ علم جو آپ آگے سکھا جاتے ہیں. اب ان تینوں میں سے کوئی ایسا کام ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے، پیچھے والوں کے لیے نہیں چھوڑنا. کوئی بھی نہیں کرنے والا، ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. ہم اپنے لیے اگر کام نہیں کر رہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ذات سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ ہمیں ہے نا. اگر ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر رہے تو ہم کیسے پرسیو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد فلاں 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 ہمارے لیے یہ کام کر دے گا؟ کوئی نہیں کرنے والا، کوئی بھی نہیں کرنے والا. خود کر کے جائیں گے، ہم خود کر کے جائیں گے. اپنے لیے کوئی ایسا کام ضرور سوچیں جو آپ کی پلاننگ لسٹ میں ہو، اس کے لیے ایکٹیولی کام کریں جو کہ مرنے کے بعد قبر میں روشنی کا سبب اور سکون کا سبب بنے گا. ہم بہت سمارٹ لوگ ہیں، سمارٹ فون یوز کرتے ہیں، سمارٹ واچ آ گئی ہے، سمارٹ الیکٹرک فٹنگز آ گئی ہیں. بس ایک کلک ہونا چاہیے، بستر میں ہی بیٹھ کے بلب آن کر دو، اے سی چلا لو، پنکھا چلا لو، بند بھی کر دو. ہر چیز سمارٹ ہے. اور پھر ماشاءاللہ ہم اتنے سمارٹ ہیں کہ ہم بڑھاپے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے جو ہمارے بڑھاپے میں اگر ہم کچھ نہیں بھی کام کر پا رہے تو ہمیں اس کی انویسٹمنٹ سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں رسک کی تنگی نہ ہو. یہ وہ کامن چیز ہے، بڑھاپے کا خیال کر کے کوئی بلڈنگ بنا لو، کوئی گھر بنا لو، کرائے پہ دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو. جو ہم مر جائیں، جو ہم بوڑھے ہو جائیں، جب ہم کام کرنے کے قابل نہ ہوں تو ہمیں اس کی انویسٹمنٹ آئے. یہ وہ کامن سوچ ہے جو میں نے بے حساب لوگوں میں دیکھی ہے. ہم اتنے اسمارٹ ہیں اور ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، ہم بڑھاپے کی پلاننگ تو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے آپ کو ایک حد تک ان ساری چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن ہم بڑھاپے کی پلاننگ کرتے ہیں جو سرٹن اور شور نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچیں گے جب ہم رزق کمانے کے قابل نہیں رہیں گے. ترکی میں یہ جو سب لوگ گئے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے بڑھاپا دیکھا؟ مے بی 50 سے 60% لوگوں نے بڑھاپے کی تیاری کر کے رکھی ہو، مگر کیا انہوں نے بڑھاپا نہیں دیکھا؟ اچانک بھی تو موت پکڑ سکتی ہے نا. بڑھاپا نہ آئے تو پھر، یا پھر ہم سے وعدہ لیا گیا کہ ہمیں اچانک موت نہیں پکڑے گی.
سبحان اللہ، ہم اتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں مگر اس دن کی تیاری نہیں کرتے جس نے فور شور آنا ہے، فور شور آنا ہے، اور اس نے اچانک آنا، اس نے نہیں بتا کر آنا، اس دن نے، اس لمحے نے نہیں بتا کر آنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اچانک. یعنی ڈیتھ جو ہے وہ آپ کی اچانک آئے گی، چاہے وہ کسی مرض سے آئے. آپ دیکھیں چلتے پھرتے لوگ جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی جا رہا ہے، اب جیسے یہ اس انسیڈنٹ کے اندر کچھ کسی نیچرل ڈیزاسٹر میں لوگ جا رہے ہیں، فلڈ میں کبھی جا رہے ہیں، کبھی ارتھکویک میں جا رہے ہیں، پھر کبھی نارمل کسی بیماری سے چلے گئے، کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھے اور کسی جگہ سے گرے اور چلے گئے، کبھی کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو چلے گئے. یعنی موت نے تو آنا ہے اور اس نے بتا کر نہیں آنا. تو وہ جو چیز ہے نا وہ فور شور آئے گی. سو ریئل اسمارٹ بنے، صحیح معنوں میں اسمارٹ بنے. اگر ہم ہر چیز اسمارٹ یوز کرنے کے عادی ہو گئے نا تو ہمیں بھی اسمارٹ ہونا چاہیے. ہم جتنی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں کم سے کم اتنی پلاننگ تو اس دن کی ہونی چاہیے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم بڑھاپے کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے رسک آئے، اتنی انویسٹمنٹ کر دو، تو ہم اس قبر کی تیاری اس معنی میں کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس قبر میں لیٹے ہوئے ہوں اور ہماری انویسٹمنٹ سے ہماری قبر میں ہماری نیکیاں آتی جائیں. پھر ہمیں ضرور صحیح معنوں میں اسمارٹ بن کے اس ٹائم کے لیے کوئی ایسی نیکی ضرور کرنی چاہیے جو جب ہم کام نہ کر سکیں، جب ہم نیکی نہ کر سکیں تو وہ نیکی ہمیں فائدہ دے. ایک مومن کے لیے سب سے خوبصورت دن، سب سے لذیذ دن اور سب سے زیادہ عزت والا دن اس کی موت کا دن ہونا چاہیے. فرشتوں کا پروٹوکول، نام لے کے بلایا جا رہا ہے، دروازے کھل رہے ہیں آسمان کے، رب کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے. سب آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آج اللہ کا وہ نیک بندہ دنیا سے آ کر ایک نئے برزخ میں آ گیا. تو ایک مومن کے لیے سب سے حسین دن وہ ہونا چاہیے جو اس کی موت کا. اور آپ یقین جانیں کہ یہ بغیر تیاری کے لیے، بغیر تیاری کے نہیں آتا. آپ دنیا میں کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو کیا بغیر تیاری کے، بغیر پلاننگ کے آپ اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. دنیا میں چھوٹی سی پارٹی ارینج کریں تو اس کو بھی سکسیسفل اور بیوٹیفل بنانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، چیزیں لینی پڑتی ہیں، ڈریسنگ اور پتہ نہیں اس سب چیزوں کی سجاوٹ میں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. ایونٹ پلاننگ کے نام سے تو اب لوگ بھی کام کرتے ہیں کہ ایونٹ پلانرز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ایک چیز کو، دنیا کے کسی ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو موت کے دن کو سب سے خوبصورت بنانے کے لیے کیا کوشش نہیں کرنی پڑے گی؟ تو ہماری، میری اور آپ کی اٹ موسٹ ایفرٹ یہی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، سب سے حسین دن، سب سے مزے والا دن، لذت والا دن وہی ہو جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خوش قسمت کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رک سکیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، جیسے ابھی میں صدقہ جاریہ کی بات کری تھی نا، تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اولاد ہے. آج کل کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف کمانے کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ سبجیکٹس پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ سبجیکٹس، اس میں کیا ہے؟ دین کتنا ہے؟ مائیں ہماری ویسے ہی دین کے علم سے غافل. پھر آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، فزکس پڑھانے کے لیے ایک ایکسپرٹ ہے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے بھی ایکسپرٹ ہے، لیکن شاید دین پڑھانے کے لیے کوئی بھی بندہ آ جائے چلے گا. تو وہ میراث ہی نہیں ہے، وہ میراث ہی نہیں ہے
جو کہ وہ آگے ٹیچرز تقسیم کر سکیں. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ پیمنٹ کے حساب سے بھی دیکھیں تو جو ٹیچر تجوید پڑھانے کے لیے اسکول میں جاری ہے یا ہائرنگ اس کو دی جاری ہے تو اس کی پیمنٹ سب سے کم ہے. اس کی پیمنٹ جو ہے وہ سب سے کم رکھی جائے گی. ایک فزکس والی ٹیچر کی پیمنٹ بہت زیادہ ہوگی, اور نارملی بھی گھروں میں بھی یہی سب کچھ ہے. فزکس پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے اس کی پے, اور جو قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں سب کی ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب 100 200 300 400 500 میں فارغ ہو جائیں, اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے اوپر توجہ دینی ہے, کہ ان کو صرف کمانے کے لیے نہیں تیار کرنا کہ ہاں انجینئرنگ پڑھ لو, اس میں اچھی پے ہے, اس فیلڈ میں اچھی پے ہے. شروع سے یعنی بچپن سے ان کے ذہن میں جو ایک چیز ڈالی جاتی ہے کہ وہ پروفیشن چوز کرنا ہے جو ہائیلی پیڈ اور جس میں آپ کو سب سے زیادہ رسپیکٹ ملے. تیسری آپشن نہیں ہے. زیادہ عزت والا شعبہ اور زیادہ پیسے والا شعبہ. تو آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں. عزت بھی زیادہ اس کے ہاتھ میں ہے اور مال بھی اسی کے ہاتھ میں. تو جتنا ہم اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں نا, پھر اگر ہم یہ ڈیبیٹ کریں نا تو وہ پھر سب کہتے نہیں دنیا میں اب ہونا تو چاہیے ایسا, مسلمان تو پسے ہوئے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے. بالکل, لیکن جتنا ہم دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں کم از کم اتنا ہمارا بچہ دین کے لیے بھی تو تیار ہو. اتنا علم تو اس کے پاس دین کا بھی ہونا چاہیے. ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے بچوں کے ساتھ؟ ایک قاری صاحب لگا دیے, انہوں نے آنا ہے پڑھانا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا جو ایون ریڈنگ کو جو ہم سکھا رہے ہیں ان کا ٹیچر کا بھی کیا لیول ہے, ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں خود نہیں آتا. بس وہ آئے ہیں, پڑھا دیا انہوں نے اور وہ چلے گئے ہیں. بچوں نے قرآن ختم کر دیا, ہم نے ایک بڑی ساری پارٹی کر لی, اور اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچے نے قرآن کھولا بھی ہے یا نہیں. ہماری کیا ٹیکنیکس ہیں کہ ہمارے بچے ڈیلی بیسس کے اوپر قرآن سے ایک ریلیشن رکھیں. اور پھر وہ یہ صرف ریڈنگ کا حال ہے, ریڈنگ کا. اللہ کے کلام کی زیرو انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ نہیں پتا کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. ہم بڑوں کا یہ حال ہے, ہمارے بچے بھی ایسے ہی. تو وہ جو دنیا کی کمائی کے لیے جس میں زیادہ بھی کوئی رہ گیا تو 70-80 سال سے زیادہ نہیں رہنا, اس دنیا کی کمائی کے لیے اگر ہم اتنے بڑے بڑے سبجیکٹس کا بوجھ لاتے ہیں اور ایک کمانے والی مشین بنا رہے ہیں, سوری ٹو سے, تو آپ دیکھیں کہ اس لائف کے لیے بھی تو کچھ بچوں کے پاس ہونا چاہیے نا جہاں فار ایور رہنا, جہاں پھر اس کے بعد واپس نہیں آ سکتے. یعنی دونوں بیلنس لے کر چلے نا. دنیا میں جو رہنا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس اچھا علم ہونا چاہیے اور پھر تربیت اچھی ہونی چاہیے. یعنی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور مجھے انصاف کے ساتھ ان ساری ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ چیز مسنگ ہے ہماری نیشن میں سے, یہ چیز بالکل آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. ہمیں بس ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری فیلڈ ہے اور اس سے اتنا پیسہ آنا ہے, باقی ہماری کیا ذمہ داری ہیں, ہمیں انہیں کیسے پورا کرنا ہے, ہمارے اخلاق کا کیا لیول ہونا چاہیے, ہماری ڈیلنگز کا کیا لیول ہونا چاہیے, ہماری امانت کا کیا لیول ہونا چاہیے, کوئی نہیں جان رہا. وہ بالکل تربیت میں سے مسنگ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بہت بڑا علم کا خزانہ نہیں ہے جسے ہم آگے پہنچا سکیں, یا ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ کوئی ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ایسا کام کر سکیں جو باقی دنیا تک رہے اور ہماری قبر میں روشنی آ سکے, تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ اس دنیا کو اچھی جنریشن تو دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اس کی ایک ایفرٹ تو کر سکتے ہیں, ایک چھوٹی سی ایفرٹ تو کر سکتے ہیں. کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم, زیادہ نہیں. زیادہ تو وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ اماں ابا ہمارے ساتھ رہیں اور ہر وقت ہمیں لیکچرز ملتے رہیں, مگر جو 10 منٹ آپ ان کے ساتھ سپینڈ کریں وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. اور ان سے اس وقت اچھی بات کریں, تربیت کی بات کریں جب وہ سننا چاہیں, ہر وقت نہیں, ورنہ وہ فیڈ اپ ہو جائیں گے, پھر وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. وہ کہتے ہیں نا لوہا گرم ہو تو ضرب لگاؤ. تو یہی چیز ہے کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں بھی یہ جو اب ہم بات کریں شاید یہ زیادہ ہم پر افیکٹ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم سب کا بھی لوہا گرم ہے.
اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں نا کہ اس ٹائم کے اوپر ضرب لگے تاکہ ہم اس سارے انسیڈنٹ سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہی ہے صحیح معنوں میں فائدہ۔ ہماری بحث کیا ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اچھا 4 ماہ کی بچی انہوں نے ریسکیو کر لی، 3 ماہ کا بچہ ریسکیو کر لا، سبحان اللہ، 96 آورز کے بعد، 100 آورز کے بعد، بس یہاں تک ہماری ڈسکشن ہے۔ اٹ وونٹ گیو اس اینی بینیفٹ جب تک کہ ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں چینجز نہیں کریں گے، اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کسی مومنٹ میں بھی، کسی لمحے، کسی دن نہیں، کسی لمحے میں بھی سونے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر کے سوئیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، یہ لوگ نہیں اٹھے، اور ہمیں ہر روز اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہے کہ کسی مومنٹ میں بھی واپسی کا سفر ہو سکتا، کسی لمحے میں بھی۔ دن اور مہینے اور سال تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری لمبی لمبی پلاننگز ہیں۔ جتنا زیادہ آخرت کا عقیدہ سٹرونگ ہوتا ہے، ایک مومن کا عمل اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک مومن اچھا عمل نہیں کر سکتا اس عقیدے کے بغیر کہ مجھے واپس جانا ہے، اور واپس جانا کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اس چیز سے بچ نہیں سکتے۔ موت سے نہ تو آج تک کوئی بچ سکا ہے، اور نہ ہی کوئی بچ سکے گا۔ ہاں، کس کے اوپر کس حال میں موت آتی ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، کوئی کسی طرح مر جاتا ہے، کوئی کسی طرح۔ لیکن جو اصل چیز ہے اس کی پریپریشن ہے کہ ہر لمحہ اس کی تیاری ہونی چاہیے، ریڈی فار دیٹ۔ سو انشاءاللہ میں یہیں پر اینڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے والا دل عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہماری زندگی کے اندر چینجز لے کر آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں وہ انسان بنائے جو اپنے فرائض، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں، آگے پیچھے کی فضول رسپانسبلٹیز جو ہم نے خود اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، ان کو اتار کر صحیح معنی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ کچھ اور مین پوائنٹس ہیں جو کہ سسٹر بشرا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گی، اور بس میں آخر میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک جو ہماری پلاننگ کافی ٹائم سے چل رہی تھی، اور میں اور سسٹر بشرا اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ایک بہت ہی اچھی کتاب جو ہے وہ پڑھانا شروع کی ہے، اور شاید میں نے لاسٹ جو تکمیل ہوئی تھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کا نام ہے جعلناہ نورا، اور اس کتاب نے مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ دیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں یا آپ ایک علمی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ ایک اسکالر سے سیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ایک اسکالر کی، ایک ٹیچر کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ لیکن جو تدبر ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ جو تدبر ہے یہ میرے اور آپ ہر انسان کے لیے اوپن ہے۔ اگر میں اور آپ قرآن کا سمجھ رکھتے ہیں، اس کے الفاظ کو پڑھ کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، تھوڑا بہت بیسک نالج رکھتے ہیں، تو ہم اس میں تدبر کر سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی جو جعلناہ نورا کی بک ہے وہ عربک میں ہے، اور یہ تدبر کے لیے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ سسٹر بشرا کی پلاننگ یہی ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت جلدی کلاس شروع کریں گے جعلناہ نورا کے اوپر۔ تو اس کے 2 حصے ہوں گے کلاس کے، ایک تو ہوگا علمی پرسپیکٹو سے، جو کہ آف کورس میں نہیں کر سکتی، سسٹر بشرا اس کو کریں گی، اور جو تدبر والا پورشن ہے انشاءاللہ وہ میں کروں گی، ونس اے ویک ہوگی۔ اس کی ٹائمنگز اور ڈیٹیلز انشاءاللہ فائنل کر کے کہ وہ کب سے سٹارٹ ہوگی جو ہے وہ ٹیلی گرام چینل کے اوپر شیئر کر دی جائے گی۔ میں یہاں پر ابھی انشاءاللہ ٹیلی گرام کا لنک شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ میں سے جو لوگ ٹیلی گرام چینل میں نہیں ہیں وہ لوگ جوائن کر لیں۔ اور جسٹ اے ریمائنڈر کہ پاکستان میں ٹیلی گرام
بغیر VPN کے نہیں چلتا. تو یوزلی اگر مجھے نوٹیفیکیشن نہ آئے تو میں VPN آن کر کے تو پھر اس کو آف کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. میری طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ سسٹر بشرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو جیسے کہ ہم نے زلزلے کے حوالے سے بہت اچھا ریمائنڈر سنا سسٹر ہینا سے، تو میں یہ سن کے ایک چیز سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بہت اسٹرانگ ہو جائے اور ہم ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو ہمارے لیے معاملات بہت آسان ہو جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو جب اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے پھر یہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں کہ اے ایمان والو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اشد جو ہے وہ ہمارے پاس سپرلیٹو ڈگری ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا شدید تو ہوتا ہے اردو میں ایک عام سا، لیکن بہت ہی زیادہ شدید کے لیے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اشد کے ورڈ کو. تو یعنی ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ان کا نہ گھر ہوتا ہے، نہ اولاد ہوتی ہے، نہ ان کے باقی ریلیشنز ہوتے ہیں جہاں ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ایک رشتہ بنتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واقعی اپنی ذات سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کو رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے معاملات آسان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تذکیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اپنا سیشن سٹارٹ کروں گی. اس میں اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو جیسے ہمارے پاس یہ جو قدرتی آفات ہیں جیسے زلزلہ ہو گیا یا سیلاب یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں ہوتی ہوئی، تو ان کے لیے ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے کہ ان الناس اذا رأوا المنکر بینہم فلم ینکروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ. کہ بے شک لوگ جب منکر کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کو منع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ کوائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دے رہے، ان کے دلوں میں کچھ ہلچل نہیں ہو رہی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا بھائی غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے مدرس کیا ہوتا ہے کہ بچوں نے اگر غلط بات کر دی تو ہم ان کو ریاکشن دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جب اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے اندر کوئی ریاکشن نہیں آتا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہمیں روکنا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کیا آتا ہے حدیث میں کہ قریب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عقاب میں لے لے. وقد يهلك في الزلزال من لا يستحق العذاب كالأطفال والصالحين. اور ہو سکتا ہے یعنی جو ہلاک ہوتے ہیں زلزلوں کے اندر ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں اور نیک لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے ان کے اوپر جو اس طرح کی آفات آ رہی ہیں تو وہ ان کے لیے عذاب کی صورت میں نہیں آ رہی. یہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے تقدیر لکھی ہے کہ یہ جب زلزلہ آئے گا تو برے لوگ بھی فوت ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی فوت ہوتے ہیں. ثم يبعثون على نیاتهم في الآخرة. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کی بعثت کرے گا، دوبارہ ان کو زندہ کریں گے قیامت والے دن، تو پھر ان کو ان کی نیتوں کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو قدرتی آفات ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک تذکیر کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوف لوگوں کے دل میں پیدا کر کے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹے، اللہ کے راستے کی طرف پلٹے، اللہ کی محبت کی طرف پلٹے. تو یہ ان ساری چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. اور یہ ہوتی کیوں ہے؟ جب منکر بہت زیادہ پھیل جائے. اس میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جو ہمارے ٹاپک سے اتنی زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ نارملی فتن کے بارے میں اس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو
اللہ ताला खोल देंगे, और जो क़यामत के नज़दीक जो बड़ी निशानियां हैं वो जब ज़ाहिर होना शुरू होंगी उनके हवाले से। लेकिन उसमें एक बात हदीस के अंदर एंड में आती है कि जब अल्लाह ताला ने कहा ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि हलाक किया जाएगा जो लोग होंगे, तो उसके ऊपर ज़ैनब इब्न जहश ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुहलिकुना व फीना सालिहून, क्या हम हलाक होंगे और हम में नेक लोग भी मौजूद होंगे? क़ाल नअम इज़ा कथुरल खबस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल, जब खबुस यानी जो बुराई है वो फैल जाएगी। तो जब बुराई फैलती है तो इस तरह की आफात आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में जब ज़लज़ला आता था तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ज़मीन के ऊपर पाँव मारते थे और वो कहते थे कि क्या मैंने तेरे सीने के ऊपर अदल को कायम नहीं किया, और ज़लज़ला रुक जाता था। तो इस चीज़ में आप देखें कि ये चीज़ें जो हैं ये तब ज़ाहिर होती हैं जब बुराई ज़्यादा हो जाती है। और बुराई ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो ईमान वाले लोग हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। यानी हमें अल्लाह ताला ने वो मकसद दे के भेजा है इस दुनिया में जो अंबिया का होता है, अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, कि हमने बुराई को देखना है तो हमने उसको रोकना है। हम स्पेक्टेटर नहीं हो सकते, हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। हमें यहाँ पर अंबिया का झंडा अल्लाह ताला ने पकड़ाया है, जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हुए हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें जो करने के काम हैं, जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में ये बात सुनी कि हमने जो करने के काम है उनको हमने लिखना है और फिर उसके बाद हमने उनको एक्ट करना है। तो ये भी हमारा एक करने का काम है कि हम बुराई को देखकर उसको मना करें। और इसमें फिर हमें एक और हदीस भी मिलती है इब्न हिब्बान से, सहीह इब्न हिब्बान में है, आती है ये हदीस कि इन्नल्लाह इज़ा अंज़ला सुक़ूतहु बिअहली नक़मतिही व फ़ीहिम अस्सालिहून फ़युसाबून मअहुम सुम्मा युबअसून अला नियतिहिम, कि अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं अपनी ताकत को, इसी तरह से जो कुदरती आफ़ात हैं ये आती हैं और उनमें फिर नेक लोग भी होते हैं। तो उन नेक लोगों के ऊपर भी ये सारी आफ़ात वाक़ई होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको जब क़यामत वाले दिन उठाएंगे तो उनको उनकी नियतों के ऊपर उठाएंगे। ओके, अब इसमें इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के का भी हमारे पास एक कॉल आता है इसी ज़लज़ले के हवाले से, और वो क्या फरमाते हैं कि वज़िलज़ालु मिनल आयाति लती युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहा इबादहु कमा युख़व्विफ़ुहुम बिलखुसूफ़ि व गैरिही मिनल आयात, कि ये जो ज़लज़ले हैं ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, जिससे अल्लाह ताला लोगों को डराते हैं, खौफ पैदा करते हैं उनके दिलों में। जैसे अल्लाह ताला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब होता है तो इससे लोगों को डराते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि लहा अस्बाबुन व हिकम, इनके रीजंस भी होते हैं और इसके पीछे हिकमतें भी होती हैं। फ़कौनु आयातुल्लाहि युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहा इबादुहु हिया मिन हिकमतिन, कि अल्लाह ताला जो ये लोगों को दिलों में जो खौफ पैदा करते हैं ये अल्लाह ताला की हिकमतों में से है। तो आप देखें कि अभी जिस तरह ज़लज़ला हुआ तो इसके बाद आप बहुत सारी वीडियोस में देख रहे होंगे, बच्चे भी बेचारे बहुत मुतासिरीन में से हैं, और इन सब चीज़ों को देख के इंसान का दिल खौफ में बहुत ज़्यादा आता है, दुख भी होता है उन लोगों के लिए जो इन सारी सफरिंग जिनके ऊपर ये सारी सफरिंग हो रही है। तो इसमें ये चीज़ है कि हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनके लिए दुआ भी हमें करनी चाहिए और अपने आप के लिए तज़कीर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ये निशानियां हमें सारी नज़र आती हैं, इनसे हमारा पलटना जो है वो उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें जो एक मोहलत दे रहे हैं और हमें पलटने का एक और मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में एक ऐसा झटका होता है ना कि इंसान एक दफ़ा हिल जाता है कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने वाला बने। और इसमें जैसे फौत होने वालों के हवाले से, यानी एक ये नॉर्मल सेंस में जो भी बंदा फौत होता है उसके हवाले से एक हदीस हमें मिलती है बुखारी और मुस्लिम की,
کہ وقد مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنازے سے ہوا. فقال مستریح او مستراح منہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو یہ خود راحت پا گیا، مستریح ہو گیا، یا پھر اس سے راحت پالی، جو بھی اس کے ارد گرد چیزیں تھیں انسانوں میں سے یا بے جان چیزوں میں سے، یہ درخت، چرند پرند، زمین، جو بھی غیر عاقل چیزیں تھیں، وہ سب انہوں نے اس سے نجات پالی اور لوگوں نے نجات پالی. مستراح من، اس سے باقی سب چیزیں راحت میں آ گئیں. تو اس کے اوپر صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المستریح والمستراح منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مستریح اور مستراح کون ہے؟ قال العبد المؤمن، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے یستریح منہ نصب الدنیا وأذاها إلى رحمت اللہ، کہ جو مومن بندہ ہے وہ مستریح ہو جاتا ہے، یعنی راحت پا لیتا ہے، سکون پا لیتا ہے دنیا کے نصب سے. نصب جو ہے نا تھکاوٹ کو کہتے ہیں، کہ دنیا آپ دیکھیں کتنی تھکاتی ہے، کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ صبح کا سورج دیکھا تو رات تک وہ غروب ہوا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی ٹائم کہاں گیا. تو وہ کیونکہ ہم بزی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، اور اس ساری تھکاوٹ میں دن گزرتا ہے، دنوں سے پھر مہینے، مہینوں سے پھر سال. تو یہ ان ساری مشقتوں سے عبد المؤمن، مومن بندہ جو ہے وہ نجات پا لیتا ہے اور دنیا کی اذیت سے. کس طرف؟ الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف وہ چلا جاتا ہے. کیونکہ قبر میں پھر ظاہر ہے جو اس کی قبر ہوگی وہ اس کے لیے بہت ہی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو جو عبد المؤمن ہے اس کی جو قبر ہوگی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. والعبد الفاجر، اور جو فاجر بندہ ہے یعنی مؤمن بندے کا اپوزٹ، وہ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ جو فاجر بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کے چلنے والا بندہ ہے، اس سے ارد گرد کی چیزیں راحت پاتی ہیں. یہ درخت، دواب بولتے ہیں یہ جو جانور وغیرہ ہیں، ان کو بلاد شہروں کو کہا جاتا ہے، اور عباد جو ہیں وہ دوسرے بندے. تو جو ارد گرد رہنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ درخت اور یہ ساری جو چیزیں اس کے ارد گرد ہیں، چرند پرند میں سے، جانوروں میں سے اور باقی چیزوں میں سے، وہ سب اس سے مستری ہو جاتی ہیں، ان کو راحت مل جاتی ہے کہ ہاں بھائی جان چھٹی، یہ بندہ ہمیں بہت تنگ کرتا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ دلیل بھی ملتی ہے نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب پراپر ممبر سے پہلے ایک کھجور کا جو تنا تھا اس پہ آپ خطبہ کیا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہ پراپر ممبر بنایا گیا اور وہ لایا گیا، تو وہ جو تنا تھا کھجور کا، اس سے رونے کی آواز آنی شروع ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نان لیونگ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان لیونگ ہیں، کیونکہ وہ تنا ظاہر ہے درخت سے علیحدہ ہو چکا تھا، اب وہ غیر جاندار کی جو ہے وہ لسٹ میں آ گیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک سینس موجود تھی کہ میں کسی مومن بندے کے ساتھ رہ رہا ہوں یا کسی غیر مومن کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو اس کے اندر سینس تھی جس کی وجہ سے وہ رونا شروع ہوا کہ بھائی اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نہیں رہا. تو اس چیز کو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ محسوس کرتی ہیں. اور جیسے فرعون کی موت کے اوپر بھی قرآن مجید میں آیا کہ نہ تو آسمان اس کے اوپر رویا اور نہ ہی زمین. تو اس طرح سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فاجر بندہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا، تو اس کے اوپر کسی بھی چیز کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ اس سے راحت محسوس ہوئی. باقی ساری چیزوں کو جو اس کے ارد گرد کی تھیں سب نے راحت محسوس کی کہ بھائی چلو شکر ہے یہ ہمارے پاس سے دور ہوا. اور اس میں جیسے خاص طور پر یہ زلزلے والے لوگوں کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے لوگ ملبے کے نیچے آ کے دب کے ان کی فوتگیاں بھی ہو گئیں. تو اس کو اگر ہم اس کنسیپٹ کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ صاحب الحدم، کہ وہ بندہ جو کہ کسی
چیز کے نیچے آ کے دب کے مر جاتا ہے وہ شہید کی کیٹیگری میں جاتا ہے، جس کو کہ بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ حدیث ہے کہ الشہداء خمسۃ، 5 لوگ ہیں جو شہید کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، المطعون والمبطون والغریق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ، کہ جو تو پیٹ کے درد کی وجہ سے، غرق ہونے کی وجہ سے اور کسی ملبے کے نیچے آ کے دب جانے کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شہادت کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو کہ اس سارے مطلب کسی بلڈنگ کے نیچے آ کے دب جانے کی وجہ سے فوت ہو گئے، وہ شہادت کا درجہ پا گئے۔ اور شہید جو ہوتا ہے وہ بے حساب و کتاب جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی خاص ایریا کے اوپر سیلاب آ جاتا ہے یا پھر اسی طرح زلزلے کی زد میں آ جاتے ہیں اور کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو لوگوں کا نارملی جو ہے نا ایٹیٹیوڈ ججمنٹل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی فلانی جگہ سیلاب آیا تھا نا، کیونکہ وہاں کے لوگ یہ اور یہ گناہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور اس طرح کی ڈسکشنز لوگوں کے بیچ میں چلتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو گناہ کسی خاص ایریا میں آپ کو نظر آئے، یعنی جس طرح سے لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اگر ان سارے پوائنٹس کو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے وہ سارے گناہ ہوتے ہوئے، کہ کیونکہ آج کل چاہے کوئی بھی مسلم کنٹری ہے، چاہے کوئی بھی نان مسلم کنٹری ہے، آپ کو گناہ ساری جگہ کے اوپر ملتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر کچھ گناہ بڑے ہی چھپ چھپا کے کیے جاتے ہوں، بس یہ چیز کا فرق ہے، ورنہ تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اللہ کے غضب کو آواز دینے والی ہوتی ہیں، اور جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اس طرح ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک تذکیر کے طور پر اس طرح کے جھٹکے دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اگر وہ عذاب دے دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دے سکتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے اب یہ جو عذاب کا ورڈ میں نے بولا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے احادیث میں بھی پڑھا کہ اس میں بچے اور صالحین بھی ہوتے ہیں جب اس طرح کا کوئی بھی قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اپنی نیتوں کے اوپر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ان کا حال بے شک وہ ایک اس طرح کی آفت کے اندر آ کر فوت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو اس میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی پہلے سپارے میں ہی بلکہ 2 بار ایک آیت کو ریپیٹ کیا ہے، 2 بار ایک آیت آئی ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ ایک امت تھی وہ گزر گئی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے۔ مطلب ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے ایسے ایسے گناہ کیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جو جج بننے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ، ہم نماز میں کتنی دفعہ یہ سورت ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور وہ وہاں جو ہے وہ ساروں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہی نہیں ہے جو ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ النجم میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنی پاکیاں نہ بیان کرو کہ ہاں جی میں تو بہت اچھی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ وہ تو ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، کوئی پوچھ تو لے ہم سے کہ ہم کتنے جو ہے وہ نیک ہیں، تو ہم وہ دہراتے رہیں گے دہراتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلم بمن اتقى، میں زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں اس چیز کے اوپر نالج رکھتا ہوں کہ کون کتنا تقوی والا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ اپنے آپ کو کہنا کہ ہاں جی میں تو بالکل پرفیکٹ لسٹ میں ہوں، ہاں وہ لوگ خراب تھے اس لیے ان کے اوپر یہ حساب کتاب ہو گیا۔ تو ججمنٹل ایٹیچیوڈ کو بالکل نہیں رکھنا، بلکہ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم منکر کو روکیں۔ اور جیسے اس میں منکر کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو بھی کوئی برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ زبان سے روکے تو پھر اس کو وہ اپنے دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے. اضعف کمزور ترین کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، اگر آپ نے فرض کریں بچے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو منع کرنا ہے تو آپ ان کو منع کیسے کریں گے؟ آپ ان کو پہلے آرام سے کہیں گے، پھر تھوڑی سختی سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے کہ بھائی میں یہ کچھ ویکس ہو گئے ہیں اور اس ویک سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز میں امپروومنٹ نہ لیں، لیکن مجھے کوئی امپروومنٹ نہیں نظر آ رہی. پھر آپ ان کو تھوڑی سی سختی کریں گے. پھر اس کے بعد اگر وہ اس سے بھی نہیں مان رہے تو پھر لگانے والا یعنی ہاتھ استعمال کرنے کا موقع آئے گا. تو یعنی ہم جب ایک کام کی درستگی کی طرف جاتے ہیں تو ہم نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں، بولنے سے سٹارٹ کرتے ہیں. پر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ استعمال کرنا ہے. آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں جہاں آپ کو برائی نظر آ گئی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں. اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ ہاتھ سے روکنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے اس چیز کو منع کریں. اور یہ تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوائنٹ میں کہیں پہ بھی ہم کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو ہم بول نہ سکیں، کیونکہ دیکھیں برائی کو دیکھ کے خاموش ہونا یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا، اس کو بہادر اور شجاع ہونا چاہیے. اس کوالٹی کو، یہ جو بہادری اور شجاعت کی کوالٹی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صحابہ کرام کے ایک ایک شخص کے اندر موجود تھی، ایون خواتین کے اندر بھی. جہاد کے حوالے سے جب ہم صحابیات کی ہسٹری کو بھی پڑھیں تو اس میں ہمیں بے تحاشا مثالیں مل جاتی ہیں کہ ان میں جو ہے وہ جس طرح مرد جہاد کرتے تھے اس طرح ان کے اندر بھی ایک شجاعت اور بہادری کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا، کیونکہ جہاد بغیر بہادری کے نہیں ہو سکتا. اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کا ایک بہت اچھا واقعہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے غزوہ خندق میں جب وہ قلعے کے اندر محصور تھے، جو بچے اور خواتین تھی، تو اس وقت انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ بندے تھے جو یہود کے تھے ان کو مارا تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں اپنے اندر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہادر ہوں. ہمیں ہر وقت خوف کھایا جاتا ہے، اچھا جی میں نے یہ بول دیا تو میرا تو لوگوں کے سامنے جو ایک امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ تو بڑی تشدد والی مطلب بڑی سخت قسم کے اسلام کو فالو کرتی ہے. تو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سخت ہے تو سمجھ لیں، پھر وہ اس میں ہم کسی کی سوچ کو تو نہیں بہتر کر سکتے، کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے برائی دیکھی ہے تو آپ اسپیکٹیٹر نہیں ہو سکتے، آپ تماشائی نہیں ہو سکتے، آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا. اور اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ اضعف الایمان کی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں. جب ہم دنیا کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نا سب سے ٹاپ والا حساب کتاب میں رکھنا ہے، ہمارے پاس مال بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین چار چار گھر ہوں. مطلب ہم وہاں پر نہیں آ کے فل سٹاپ لگاتے. جب ہم دنیا کے حساب میں مال کمانے اور اپنی جائیدادیں بنانے کے حساب کتاب میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ہے، اچھا چلو ایک اور ہو جائے، تیسرا ہو جائے، چوتھا ہو جائے، پھر ہم وہاں نہیں رکتے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو نہیں بھائی یہ بھی تو درجہ ہے نا، کہ اپنے دل میں تو ہم برا جانتے ہیں برائی کو. تو اس طریقے سے پھر چیزیں ورک نہیں کرتی، کیونکہ حدیث میں ہمیں بالکل کلیئر پتہ چل گیا کہ اگر ہم منکر کو قبول کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عقاب کے طور پر ایسی چیزیں ہمارے ساتھ لے کر آئیں گے. تو اس میں ہمیں وہی بات کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے آپ سے دیکھنا شروع کرنا ہے، پھر اپنی فیملی کے ساتھ ان سب چیزوں کو ورک کرنا ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ ایمان بڑھانے کے لیے اور علم بڑھانے کے لیے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کوششیں کریں. کیونکہ فلا تزکوا انفسکم،
अपनी पाकियां नहीं बयान करनी कि भाई हम तो गुनाह नहीं करते, हम तो बड़े नेक लोग हैं और हमसे पारसा बंदा कोई नहीं। तो ये वाले जो एटीट्यूड्स हैं ये हमने अपने अंदर नहीं रखने। और जैसा कि आप देखें कि अभी ख़ास तौर पर अगर हम इस इवेंट को देखें तो इसमें जो मेजॉरिटी इफ़ेक्टेड लोग हैं वो मुसलमान हैं, वो उनका और हमारा दीन एक ही है। तो इस हवाले से आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में हदीस आती है कि अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदन, कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि उसका बाज हिस्सा बाज को मजबूती कर देता है। यशुद्दु यानी उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबक बैना असाबिही, अपनी उंगलियों को आपस में मिलाया, तो उससे उस जो एक बिल्डिंग की स्ट्रांगनेस थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया। और इसके अलावा हमें एक हदीस मिलती है मुस्लिम में कि मसलुल मुस्लिमीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, कि मिसाल जो ईमान वालों की यानी मुसलमानों की जो मिसाल है वो कैसे है, उनकी मोहब्बत में, उनके आपस में रहम करने में, तातुफ यानी उनकी आपस में जो नरमी करना है उसकी मिसाल कैसी है, कमसलिल जसदी, एक जिस्म के मानिद। अब आप देख लें हमारे पास जिस्म में बहुत सारे अज़ा हैं, आंखें हैं, सर है, हाथ है, पाँव है, बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमें पूरी बॉडी दी है। तो मुसलमानों की मिसाल मोहब्बत में, रहम के हवाले से और तातुफ नरमी के हवाले से जो है वो एक जिस्म की मानिद होते हैं वो सारे तमाम मुस्लिमीन। इज़श्तका मिन्हु उद्वन, कि अगर किसी एक उज़्व को कोई शिकायत होती है, कोई मसला होता है, कोई दर्द तकलीफ हो गई है, तदाई लहु साइरुल जसद, कि उसकी वजह से सारा जो जिस्म है वो तकलीफ में आ जाता है। बिस्सहरी वल हुमा, सहर बोलते हैं रात को जागना और हुमा बोलते हैं बुखार को, कि यानी अगर आपकी बॉडी का एक उज़्व दुखना शुरू हो गया है या उसको कोई तकलीफ हो गई है तो बाकी सारा जिस्म भी उसके साथ ही होता है। वो ये नहीं कहता हाँ जी ये आंख का मसला मेरा मसला तो नहीं है, ये हाथ का मसला मेरा मसला तो नहीं है, बल्कि सारा जिस्म इकट्ठा होके उसकी तकलीफ को फील करता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जैसे ये जो एंड में वर्ड यूज हुए ना कि जैसे आपको सारी रात जागने से एक इशू बॉडी के अंदर पैदा होता है या फिर बुखार से, तो आप देखें कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और तकलीफ का भी जिक्र कर सकते थे। ये भी तो कह सकते थे सर दर्द या किसी और पार्ट का दर्द, बल्कि ऐसी चीज को उन्होंने जिक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर कि जो आपकी बॉडी का एक एक सेल फील करता है। आप अगर एक बहुत ही बिजी डे गुजारें, सुबह से लेके रात तक आपको वक्त नहीं मिला सुकून से सांस लेने का, आपने एक काम किया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अब रात हो गई, अब आपको रात भी नहीं सोने की मिल रही, जो भी वजह है आप सारी रात जागते रहे हैं, तो वो जो रात को जागना है वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए हैं और आप अगर खड़े भी हो रहे हैं तो भी आपको झटके आ रहे हैं, और ये ऐसी तकलीफ है जो आपकी बॉडी पूरी की पूरी महसूस कर रही है। और इसी तरह बुखार में भी आप देखें कि आपका सारा जिस्म दुखता है, ये कोई ऐसा इशू नहीं होता कि हाँ जी एक सर में दर्द है या एक उंगली में दर्द है या किसी एक जिस्म के हिस्से के अंदर का प्रॉब्लम है, बल्कि ये पूरी बॉडी का इशू होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मोमिनीन जो मुस्लिमीन होते हैं वो एक दूसरे का दर्द इस तरीके से महसूस करते हैं। तो आज अगर हमारे कुछ मुसलमान ममालिक में ये मसला हुआ है तो हमें भी उसका जो महसूस करना है ना वो ऐसे ही हो जैसे वो हमारे साथ हुआ है या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ है, क्योंकि हम अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियान, हम एक इमारत हैं। अगर हमारी आंख यहाँ पाकिस्तान में बस रही है तो हमारी टांग वहाँ तुर्की में बस रही है, तो यानी ये हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हमें एक दूसरे का दर्द महसूस करना है और उसके लिए हमें जो है कोई ना कोई एक्ट करना है। सबसे पहले तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी आसानी के लिए दुआ कर सकते हैं,
ان کے لیے صبر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے ہم آسانی کی دعا اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صدقہ کر سکتے ہیں، ہم ریلیف فنڈ میں پارٹ لے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی جتنی بھی ہم کاسٹ کے ساتھ ان کی مدد کریں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا ہے۔ اس میں جیسے میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو میں نے ذکر کیا، جس میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، اپنے آپ کی پاکی نہیں بیان کرنی، تو اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو میرے سے مس ہو گیا، اور وہ ہے مومن کا دفاع، کہ یہاں پر جب ہم ججمنٹل ہوں گے تو ظاہر ہے ہم یہ کریں گے کہ نہیں بھائی ہم اچھے ہیں اور وہ نہیں اچھے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، تو ہمیں مومنین کا دفاع بھی کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ صحیح لغیرہ ہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ان المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبۃ، کہ جو مومن ہوتا ہے اعظم یعنی بہت زیادہ بڑا، اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ انسان غصے میں کسی دوسرے کو انسلٹ کرتا ہے نا، کسی دوسرے کی عزت میں کمی کرتا ہے، جب ہم ایموشنلی ذرا کسی اسٹرانگ قسم کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں غصہ آتا ہے یا خوف ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے ہمارے اندر جو ایموشنز میں ہمارا اسٹرانگ ہے، ہم کبھی بھی کعبے کو یعنی اٹ سیلف اس کی عمارت کو نقصان پہنچانا تو دور، ہم زبان سے بھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بول سکتے۔ ہمارے دلوں میں رسپیکٹ ہے اور ہماری زبان سے بھی ہر ایموشن میں اس کے لیے رسپیکٹ نکلتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں مومنین کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اگینسٹ باتیں نہ کریں، اور یہ صرف اور صرف اس واقعے کے طور پر نہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم ان کے لیے ڈیفینڈیو ہوں، کہ ہم ان کے لیے غلط بات نہ بولیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اس پوائنٹ کو اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں نا، تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں غیبت کے بھی اگینسٹ میں ملتی ہے، کہ یہ غیبت کو بھی کنڈیم کر رہی ہے، کیونکہ غیبت میں ہم کسی مومن کی عزت کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کے اکرام کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنی زندگی میں، اور اس ہیبٹ کے لیے ہمیں اب ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں جو بات مل رہی ہے وہ کیا کہ ایک مومن کی جو عزت اور احترام ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اعظم ہے، عظیم نہیں اعظم، بہت زیادہ۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔